إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بھائیو اور دوستو، اسلام کے دو مصدر ہیں، دو منبع ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکامات ان دو مصادر سے ہی لیے جا سکتے ہیں، اور وہ ہیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، جس کا ذکر حدیث کی مستند ترین کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اسلام کے یہ دو منبع ہیں، دو مصدر ہیں جہاں سے اسلام کے احکامات لیے جا سکتے ہیں۔ اسلام کے احکامات انہی دو چیزوں کے اندر ہی ذکر کیے گئے ہیں، لہذا کوئی بھی مسلمان جو اسلام کے احکامات سیکھنا چاہتا ہو اسے یقینی طور پر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شروع میں کچھ دو تین احادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان دو تین احادیث سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اسلام کے اندر سنت کی کتنی اہمیت ہے، اور سنت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ یا سب سے پہلی حدیث جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کو روایت کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے فرض نماز کے علاوہ، فرض نمازوں کی رکعات کے علاوہ جو دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے تو اس کے لیے ان 12 رکعات کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور جنت کا گھر عام گھر نہیں ہوتا جس طرح کہ ہمارے گھر ہوتے ہیں یا عام لوگوں کے یا کسی بھی امیر آدمی کا گھر ہوتا ہے۔ جنت کے اندر محلات ہوں گے، جنت کے اندر بڑے بڑے پیلس اور بڑے بڑے قصر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے وہ قصر اور وہ محلات نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ
12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور وہ 12 رکعت جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حدیث میں بیان کیا، اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ان 12 رکعت سے مراد فجر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ ٹوٹل 12 رکعت بنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ذرا سنیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد یہ 12 رکعت پڑھنی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اب ذرا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے صحابہ اکرام کو کتنا لگاؤ تھا، اور اسی طرح جن راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ان کو اس سنت سے کتنا لگاؤ تھا۔ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ واللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے جب سے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کے بعد میں نے ان 12 رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ان کا لگاؤ اور ان کی محبت کا ایک عالم ہے۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی جو ہیں ان کا نام عنبسہ تھا۔ عنبسہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تب سے میں نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر عنبسہ سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کا نام ہے عمر بن عوس، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عنبسہ سے اس حدیث کو سنا تب سے میں نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور عنبسہ سے روایت کرنے والے راوی ان کا نام ہے نعمان بن سالم، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ واللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمر بن عوس، کہ میں نے عمر بن عوس سے جب سے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے والے راویوں کی ایک سند ہوتی ہے۔ سند میں سب سے پہلے صحابیہ ام حبیبہ، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد۔ سند کے اندر کئی راوی حدیث کو روایت کرنے کے بعد، یہی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے اس حدیث کو سنا اس کے بعد میں نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ آئیے ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حدیث سننے کے بعد آپ میں سے کس کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق اور یہ ولولہ پیدا ہوا ہے کہ وہ بھی آج کے بعد ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑے گا؟ انشاءاللہ کہنا تو آسان ہے، لیکن دیکھیں گے عمل کون کرتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، تو ذرا جائزہ لیں کہ آپ نے جب سے یہ حدیث سنی ہے اس کے بعد سے آپ کو اس سنت مبارکہ سے کتنا پیار ہے، اس سنت مبارکہ سے کتنی محبت ہے، اس سنت مبارکہ سے کتنا لگاؤ ہے آپ کو۔ مجھے تو لگتا ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، میں کسی کی بات کیوں کروں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کے کام بڑے عزیز ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اگر بہت زیادہ کوشش بھی کریں گے، ٹرائی بھی کریں گے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چلو فرض نماز کی جو جماعت ہے نا وہ پہلی رکعت کے ساتھ مل جائے، بس اس سے پہلے جو سنتیں ہیں، اور پھر فرض نماز کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ہم نے نماز کے اندر ہی یہ پلاننگ کر لی ہوتی ہے کہ نماز کے فوراً بعد میں نے وہ فلاں کام کرنا ہے۔ پلاننگ یہ نہیں ہوتی کہ میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں۔ ہاں، سارے نہیں ایسے کرتے ہوں گے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان 12 رکعات کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ ذرا آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھتے تھے اور آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتلاؤ آج رات تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھی؟ صحابی کوئی خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک رات ایک خواب دیکھی تھی، لیکن وہ فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خواب بیان نہ کر سکے۔ ان کو حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ وہ خواب اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کریں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بہن کے پاس گئے، انہیں اپنی جا کے خواب سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے تو انہوں نے بیان کیا کہ آج میرے بھائی عبداللہ بن عمر نے یہ خواب دیکھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم الرجل عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں. لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کے وقت نماز پڑھتے ہوتے تو. رات کے وقت نماز پڑھنے سے مراد رات کی نفل نماز ہے، جس کو ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، کہ اگر یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوتے تو عبداللہ بن عمر کو آج اس طرح کی خواب نہ دیکھنی پڑتی. ویسے وہ بہت اچھے آدمی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ما ترکت صلاة اللیل بعدها ابدا. جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ویسے تو بہت اچھے ہیں، کاش کہ وہ رات کی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوتے، جب سے مجھے میری بہن نے یہ بات بتلائی اس کے بعد میں نے رات کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اس قدر لگاؤ اور اس قدر محبت اور پیار، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رات کی جو تہجد کی نماز ہے وہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک سنت مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن میرے بھائیوں، آج عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے آگے سے سوال ہوتا ہے، اور جی یہ بتلائیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے اور مستحب ہے. اگر تو یہ کہا جائے کہ یہ فرض واجب ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں عمل کروں گا. اگر کہا جائے کہ نہیں یہ سنت ہے مستحب ہے کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ رات کی تہجد کی نماز کم از کم امت میں سے کسی شخص پر فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے کتنا لگاؤ اور کتنی محبت. انہوں نے کہا کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی میرے بارے میں اس کے بعد میں نے رات کی نماز کبھی نہیں چھوڑی. ذرا اور آگے چلیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے تو کہا کرتے تھے واللہ انی لا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. اللہ کی قسم مجھے یہ پتا ہے کہ تم ایک پتھر ہو، تمہارے ہاتھ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ تمہارا بوسہ لے رہے تھے تو اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، تمہارا بوسہ کبھی نہ لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، یا حجر اسود کا بوسہ لینا سنت مبارکہ. تو سنت مبارکہ سے اس قدر لگاؤ اور اس قدر محبت اور پیار. کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، لیکن چونکہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہم طواف کے اندر رمل کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ طواف قدوم کے اندر پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں وہ اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے تھوڑا تیز چلتے ہوئے لگانے ہوتے ہیں، جس کو رمل کہا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اب ہم رمل کیوں کریں، جبکہ رمل کی ابتدا اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء ادا کرنے آئے تھے تو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ دیکھو مسلمان کمزور ہو گئے، ان کو مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر ڈالا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی قوت اور اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے طواف کے پہلے 3 چکر اس طرح سے لگاؤ اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اور ہلکی رفتار میں دوڑتے ہوئے، تاکہ مشرکین مکہ کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رمل کی ابتدا تو اس وجہ سے ہوئی تھی، ایک مخصوص وجہ تھی. آج جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دے دی ہے، مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں، تو آج ہم یہ رمل کیوں کریں. پھر اس کے ساتھ ہی وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، خود ہی کہا کرتے تھے لَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَوَاللَّهِ مَا نُحِبُّ أَن نَتْرُكَ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. اللہ کی قسم جو عمل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس کو ہم چھوڑنا پسند نہیں کرتے. وجہ تو ختم ہو گئی، آج ضرورت نہیں ہے یہ رمل کرنے کی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم نے آپ کے ساتھ اس سنت پہ عمل کیا تو ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے اور اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. میرے بھائیوں،
ذرا اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولو اور دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے اور کتنی تعظیم کرتے تھے۔ تعظیم کا عالم یہ تھا میرے عزیز بھائیوں، تعظیم کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی صحابی کے سامنے حدیث اور سنت کی مخالفت ہوتی تو وہ اس صحابی کا جو رد عمل ہوتا وہ بہت ہی سخت ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ تم اپنی عورتوں کو نہ روکنا مساجد میں جانے سے جب تمہاری عورتیں تم سے اس کی اجازت طلب کریں مسجد میں جانے کی تو تم انہیں منع نہ کرنا۔ یہ حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں ان کے بیٹے موجود تھے جن کا نام تھا بلال بن عبداللہ بن عمر، کہنے لگے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو ضرور روکیں گے مسجد میں جانے سے۔ اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اور آپ کی سنت مبارکہ، آپ کا فرمان کہ اپنی عورتوں کو نہیں روکنا مسجد میں جانے سے جب وہ تم سے اجازت طلب کریں، ادھر جو بیٹا ہے وہ جناب رد عمل کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو روکیں گے اور انہیں مسجد کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟ کہنے لگے فاقبل علیہ عبداللہ بن عمر فسبہ سبا سیئا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بہت ہی سخت برا بھلا کہا، اس قدر برا بھلا کہا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اپنے اس بیٹے کو اتنا برا بھلا نہیں کہا تھا۔ اسے سخت ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم سامنے سے کہتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو ضرور روکیں گے۔ یہ رد عمل جو تھا یہ کیوں تھا آخر؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کرتے تھے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعظیم نہیں کرتے تھے، جیسے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعظیم کی جاتی ہے لیکن آپ کے فرامین کو نعوذ باللہ فرامین کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی تحقیر کی جاتی ہے، تحقیر کی جاتی ہے۔ تحقیر کا معنی کیا ہے؟ بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی داڑھی والے شخص کو دیکھیں تو جناب اس کی تحقیر کی جاتی ہے، جگہ جگہ پہ اس کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور تم یہ کام کرتے ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور صوفی صاحب اور فلاں صاحب تحقیر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور آپ کی سنت مبارکہ کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا، داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا، داڑھی کو لٹکانے کا حکم دیا۔ اور آج ایک مسلمان جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے اور دعویٰ کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، عشق کا دعویٰ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کی حقارت کرتے ہو، آپ کے فرامین کی اہانت کرتے ہو۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے جو آپ کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے؟ ادھر صحابی رسول اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتے ہیں، کس لیے کہ وہ جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی حدیث مبارکہ کے خلاف ورزی کرتا ہے تو صحابی وہاں پر خاموش نہیں رہتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی تھے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کچھ اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ یہ جو حیا ہے نا یہ پوری کی پوری خیر ہے، حیا کے اندر خیر ہی خیر ہے، حیا کے اندر کوئی برائی کا پہلو نہیں، کوئی غلط پہلو نہیں، یہ پوری کی پوری خیر ہی خیر ہے۔ ایک شخص وہاں بیٹھا تھا جس کا نام تھا بشیر بن کعب، کہنے لگے کہ میں نے اہل کتاب کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور حکمت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ٹھیک ہے حیا کے اندر خیر واقعی ہے لیکن اس کے اندر کمزوری بھی ہے۔ کمزوری کا معنی کیا؟ معنی یہ ہے کہ جو شخص بہت زیادہ شرماتا ہو نا تو گویا کہ اس کی شخصیت جو بہت ہی کمزور ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بات تھی
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر خلاف تھی کہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ حیا پوری کی پوری خیر ہی خیر ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حیا کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہے، شخصیت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے حیا کی وجہ سے۔ تو اب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غضبناک ہوئے، حدیث کے خلاف بات سن کر کہنے لگے، اتنے غضبناک ہوئے، اتنے غصے میں آ گئے، حتی احمرت عیناہ، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور کہنے لگے الا ارانی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعارض فی، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اہل کتاب کی کسی بات کو ذکر کر رہے ہو کہ نہیں اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے واقعات جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کسی کی اہمیت ہے کسی چیز کی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنتوں کی اتباع ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اندر بھی اتباع کرتے تھے جو باتیں بطور عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدید متبع سنت تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے، کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے سفر کر کے جاتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے کہ ذرا بتلاؤ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا ہجرت کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے، کس وادی سے، کس گھاٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے؟ پھر ان کے ساتھی جہاں جہاں سے بتلاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گئے تھے، اس وادی سے گزرے تھے، اس گھاٹی سے گزرے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی راستے سے اپنی اونٹنی کو چلاتے، اسی گھاٹی سے، اسی وادی سے، اور کہا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قدم پڑے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ میری اونٹنی کے قدم بھی پڑ جائیں۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ، حالانکہ وہ کوئی سنت تو نہیں تھی، یہ کوئی عبادت تو نہیں تھی کہ آپ بالکل اسی راستے، اسی گھاٹی، اسی وادی سے گزریں، آپ کسی بھی راستے سے سفر کر کے جا سکتے تھے، لیکن یہ اصل میں جذبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا جذبہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کھانا کھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اندر کدو تلاش کر رہے ہیں، کدو کے پیس، کدو کے ٹکڑے جو ہیں سالن کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے ان کو کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب سے میں نے یہ دیکھا، اس کے بعد اللہ کی قسم میرے دل کے اندر کدو کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ اس کدو سے پیار کرتے ہوئے اور اس سے محبت کرتے ہوئے، اس کو پسند کرتے ہوئے آپ برتن کے اندر اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عالم تھا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع بھی نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صراحتاً خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو طرز عمل ہے یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، امتی ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ بات واجب ہے کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، تم میں سے جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو تو اس بات پہ یقین کر لے کہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں وہ بہترین نمونہ جو ہے، وہ جو آپ کی آئیڈیل شخصیت ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ارشاد گرامی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، سچی محبت، تو پھر تم میری پیروی کرو. یعنی اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. لہذا میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک رب السماوات والارض اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ ہمیں اتباع کرنی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی احادیث پہ عمل کرنا ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اس کو ذرا غور سے سنیے، کہا کرتے تھے کہ سنت سفینۃ نوح، کہ سنت جو ہے یہ کشتی نوح ہے. سنت کیا ہے؟ کشتی نوح ہے. من رکبہا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق، اور جو شخص اس سنت سے پیچھے رہ گیا وہ یقینی طور پر ڈوب گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح پر عذاب بھیجا تھا طوفان کا، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بناؤ. پھر اس کشتی کے اندر نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو کہ بہت کم تھے وہ سوار ہوئے. چنانچہ اس طوفان اور اس عذاب سے نجات صرف ان کو ملی جو اس کشتی نوح کے اندر سوار تھے، اور جو کشتی نوح کے اندر سوار نہیں ہوئے ان کو عذاب سے نجات نہیں ملی. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا، اس لیے کہ وہ کشتی نوح کے اندر سوار نہیں ہوا. تو یہ جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کو آپ کشتی نوح سمجھ لیں. جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا اللہ رب العزت کے عذاب کے اندر. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اجمع المسلمون، مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے، علی ان من استبان له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو گئی، لم يحل له، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں، ان يدعها لقول احد، کہ وہ کسی کے قول کی بنا پر، کسی امام یا کسی مفسر، کسی محدث یا کسی عالم یا کسی امام کے فتوے کی بنا پر یا اس کے قول کی بنا پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. آج دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ اپنے ائمہ کرام کے مذہب کی وجہ سے، ان کے مسلکوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے امام صاحب نے یہ نہیں کہا، ہمارے پیر صاحب نے یہ نہیں کہا، ہمارے مرشد نے یہ نہیں کہا، ہمارے عالم نے یوں نہیں کہا. اور اللہ کے بندو، آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے عالم، اپنے مفتی، اپنے امام کی اتباع کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، بلکہ سوال ہوگا تو یہ ہوگا قیامت کے دن کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی تھی یا نہیں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ جو یہ بھی سمجھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی جو اہمیت ہے وہ اس قدر بہت ہی واضح ہے اور اتنی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ممکن بھی نہیں. قرآن مجید کو سنت کے بغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں.
قرآن مجید پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں جب تک کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو نہیں رکھیں گے. ورنہ آپ کس طرح آپ وضو کا طریقہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ آپ کو طہارت حاصل کرنے کا، غسل کرنے کا طریقہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ وضو کا حکم تو موجود ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن پورا طریقہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر ہے. اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اس کا حکم تو موجود ہے قرآن مجید کے اندر. عمل کیسے کرو گے؟ کس طرح نماز پڑھو گے؟ کس نماز کی کتنے رکعتیں ہوں گی؟ کتنا رکوع، کتنے سجود ہوں گے؟ اور کس طرح پوری نماز کے اندر اذکار اور تسبیحات ہوں گے؟ کس کس مقام پہ کیا کیا پڑھنا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے اور آپ کی سنت مبارکہ سے ملے گی. زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کس کس مال کے اندر فرض ہوتی ہے؟ کتنی مقدار زکوٰۃ کی نکالنی ہے؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ اسی طرح روزے کے مسائل ہیں، اسی طرح حج کے مسائل ہیں، اور اسی طرح دین کے باقی احکامات ہیں. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں بغیر سنت نبویہ. بلکہ کہیں تو بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض اوقات ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو سنت کے بغیر انسان سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر حکم دیا کہ تم رمضان کے اندر کھا پی سکتے ہو، کب تک کھا پی سکتے ہو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. رات کے وقت اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ تمہارے لیے واضح نہ ہو سفید دھاگا کالے دھاگے سے. اب ایک صحابی نے وہ سفید دھاگا کالا دھاگا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا، انتظار کرنے لگے کہ کب سفید دھاگا کب روشن ہوگا یا کب واضح ہوگا، تب تک میں کھا پی سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ سفید دھاگے سے مراد فجر کی روشنی ہے اور کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے، کہ جب رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو جائے اور فجر کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے تو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. فجر کی روشنی پھیلنے کے بعد تم کھا پی نہیں سکتے ہو رمضان کے اندر. پھر روزہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح اور کتنی مثالیں ہیں، لیکن میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ دین اسلامی کے دو مصدر اور دو منبع ہیں، ان دونوں کو ساتھ رکھو گے تو دین اسلام کے احکامات آپ کو معلوم ہوں گے اور آپ ان پہ عمل کر سکیں گے دین کے احکامات پہ. ورنہ اگر ایک کو دوسرے سے جدا کر دیں گے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب سے بھی حقیقی پیار و محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو سچا لگاؤ نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.